ریاستوں کی سطح پر مفادات کو دیکھا جاتا ہے. ریاست کا غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، توہین امیز جملوں ادھر ادھر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ریاستیں مفادات دیکھتی ہیں، ان کا امت مسلمہ ایک جان ہے، اس کے ساتھ کسی بھی ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. السلام علیکم، محمد یاسین وزیر آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، اب سب احباب بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے 2 دنوں سے ایران اور اسرائیل پوری دنیا کی میڈیا کی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. کیا عوام اور کیا مین سٹریم میڈیا، کیا پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا، ہر جگہ پر اسرائیل اور ایران کو ڈسکس کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا ہے. مسلم امہ میں کہیں پر خوشی کی لہر ہے، کہیں پر پریشانی کی لہر ہے، کہیں پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، کہیں پر اس حملے کو یا اس جوابی کارروائی کو کسی گیم کا حصہ قرار دے رہے ہیں. تو یقیناً پوری دنیا 2 دنوں سے اس حوالے سے مصروف ہے. ہر بچہ کیا مرد، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عورت، سب اس حوالے سے مصروف ہے. تو یقیناً آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں بھی جب اس طرح کی خبر سنتا ہوں تو ولاگ جب کہ بنانا میرا کام ہے، میں بناتا رہتا ہوں، خبر بھی دیتا ہوں، تجزیہ بھی کرتا ہوں. تو میں مسلسل تھا سفر میں، اور سفر کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے میں اس پر بات نہیں کر سکا. لیکن گاہے پگاہے جہاں کہیں پر بھی جب بھی مجھے سوشل میڈیا دیکھنے کا موقع ملا، تو جب پاکستانی معاشرے کی سوشل میڈیا پر میں نظر ڈالتا تھا تو یقیناً سب اپنی روایتی انداز میں لگے ہوئے تھے. کوئی ایران کو 56 بہنوں کا اکلوتا غیرت مند بھائی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم تو ہے، غیرت نہیں ہے. پاکستان کے پاس ایٹم بم تو ہے، ایمان نہیں ہے. دیکھو غیرت اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایران نے دکھایا، ایمان اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایران نے دکھایا. یقیناً مجھے بڑا دکھ ہوا. کوئی ایک پوسٹ بھی کسی بھی پاکستانی کی طرف سے میں نے ایسا نہیں دیکھا جو حقائق پر مبنی تھا. کسی نے من گڑت تحریریں لکھی ہوئی تھی کہ اس کا ایران کو یہ فائدہ، اسرائیل کو یہ فائدہ، فلسطین کو یہ نقصان، فلاں ڈمکا، اس طرح کے تبصرے مختلف لوگوں نے کیے تھے. لیکن حقائق پر مبنی بات کوئی بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ ایران نے حملہ کیوں کیا، کیا یہ حملہ تھا، یہ جوابی کارروائی تھی، اور وجہ کیا بنی اس اٹیک کی. مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ سب کے سب لکیر کے فقیر ہیں. کوئی بھی کسی کو 10 دن پہلے کا واقعہ بھی یاد نہیں ہے. تو یقیناً مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ، یعنی جو ہم انٹرنل پولیٹکس کرتے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ حقائق کا کسی کو کک بھی علم نہیں ہے. بس دڑ دڑ پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور دوسروں کا دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں، کوئی اس میں جواز نہیں، کوئی لاجک نہیں. ایویں بس ٹائم اپنا برباد کر رہے ہوتے ہیں. جناب والا اتنا تحقیق تو کر لیا کریں. میں آپ کو ابھی بتاتا چلوں، میں معذرت خواہ ہوں، میں ذرا مصروف تھا کہ 10 دن پہلے 14 دن پہلے کا واقعہ بھی آپ کو نہیں یاد. 14 دن پہلے اسرائیل نے دمشق میں جا کر ایرانی قونصل خانے پر اٹیک کیا تھا. اٹیک ایران نے نہیں کیا تھا، اسرائیل نے دمشق میں جا کر ایرانی قونصل خانے پر اٹیک کیا تھا. وہ بھی کسی دوسری جگہ میں گھس کر مارا تھا ایرانین کو. تو اس میں وہ کوئی معمولی اٹیک نہیں تھا جس میں ایران کے جنرل اور بریگیڈیئر رینک کے بندے شہید ہو گئے ہیں. 7 بندے ایران کے مارے گئے، اس میں باقی کمانڈوز تھے. تو ایران نے اسی وقت کہا تھا کہ ہم اپنی دفاع کا حق رکھتے ہیں، ہم جوابی کارروائی کا حق محفوظ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حملہ نہیں تھا. خدا را اس میں فرق کیجئے گا. یہ ایک جوابی کارروائی تھی جو ایران پر، کسی بھی خود مختار ملک پر اگر وہ طاقت رکھتا ہے، کسی بھی حد تک ذرہ برابر بھی طاقت رکھتا ہے، تو وہ حق رکھتا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے. اور اس جوابی کارروائی میں ایران نے پھر 200 یا 150 یا 300 جو بھی میزائل تھے وہ چھوڑ دیے، اور وہ بھی خیر سے ماشاءاللہ. ایسا اٹیک تھا کہ وہ پشتو میں کہتے ہیں نا، آپ لوگوں کو جن کو پشتو نہیں سمجھ آتی ان کو کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. پشتو میں ایک محاورہ ہے کہ نہ خروہلے نہ لختہ ماتا، یعنی نہ گدے کو لگے نہ لاٹھی ٹوٹے. یعنی انہوں نے جوابی کارروائی جو کی وہ بھی اس طریقے سے کی. اور پھر اسرائیل نے کہا کل اس جوابی کارروائی کے بعد کہ ہم اپنی دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور ہم جوابی کارروائی کا پورا حق رکھتے ہیں. اب دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے، خوف و ہراس پھیل چکا ہے کہ اسرائیل نے جب یہ بات کی ہے تو یقیناً اسرائیل اٹیک کرے گا اور بڑا خوفناک اٹیک کرے گا. اگر اسرائیل نے اٹیک کیا تو ایران کا کیا موقف ہوگا، باقی مسلم ممالک کا کیا موقف ہوگا. جبکہ امریکہ نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں اسرائیل کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اور جبکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ایران پر اٹیک تو نہیں کریں گے لیکن اسرائیل کی دفاع کریں گے. برطانیہ نے بھی کہا ہم اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں. فرانس نے بھی کہا. جبکہ مسلم امہ تاحال
خاموش ہے. اور اس حوالے سے پاکستان نے بھی صرف تشویش کا اظہار کیا. اور ساتھ ساتھ اسی جوابی کارروائی اور اٹیک میں فرق واضح کرنے کے لیے میں آپ کو ذرا یہ بتاتا چلوں کہ چند ہفتے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایران نے پاکستان پر اٹیک کیا. اس کو اٹیک کہا جا سکتا ہے. ایران نے باقاعدہ طور پر پاکستان پر اٹیک کیا اور پاکستان میں گھس کر یہاں پر لوگوں کو نشانہ بنایا. تو پاکستان نے اسی وقت کہا تھا کہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم اٹیک کریں گے, منہ توڑ جواب دیں گے. کیونکہ دیکھو ایک گفتگو ہوتی ہے, اور گفتگو جب ہوتی ہے تو اس کا جواب اسی ہی جملے میں دیا جاتا ہے جس میں بہرحال پھر 2-4 دن 10 دن بعد جتنا بھی تھا پاکستان نے بھی جواب دے دیا. آپ نے اس کو بھی دیکھ لیا. عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت انڈین طیارے پاکستان میں گھس گئے تھے اور کسی جگہ کو نشانہ بنایا, پھر انڈیا چلے گئے تھے. پھر پاکستان نے کہا تھا, یہ انڈیا نے اٹیک کیا تھا, پھر پاکستان نے کہا تھا کہ میں جوابی کارروائی کروں گا. تو پھر پاکستان کے طیارے انڈیا میں گھس گئے اور پھر واپس آئے. انڈیا کے طیارے بھی واپس آئے تو انڈیا کے 2 طیارے مار گرائے, ان کو منہ کی کہانی پڑی. اور ہم نے ابھی لندن کو بھی پکڑا تھا, تو ابھی لندن کو پھر ابھی نندن نے واپس کر دیا. بہرحال معذرت چاہتا ہوں, یہ میں مذاق کر رہا تھا. تو عمران خان نے پھر ابھی نندن کو واپس کیا تھا. تو اچھی بات ہے, میں ویسے اس کے حوالے میں تھا, حق میں تھا, ابھی نندن کو حوالے کرنے کے حق میں تھا. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا سٹیپ تھا جو عمران خان نے اٹھایا تھا, اس کا اچھا امیج جاتا ہے. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اب اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ اسرائیل نے جو جوابی کارروائی کی, یہ اٹیک نہیں تھا, یہ جوابی کارروائی تھی. اور کیوں تھی یہ جوابی کارروائی؟ اور ہاں, یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ ایران نے اپنے اوپر اٹیک کے بدلے میں جواب دیا. ایران نے اٹیک نہیں کیا, اٹیک کے اپنے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کے بدلے میں جواب دیا. ان کو فلسطین کا کوئی درد نہیں ہے. غزہ تباہ ہو گیا, غزہ کو تو 7-8 مہینے ہو گئے ہیں جس پر آپریشن شروع ہے, بمباریاں ہو رہی ہے دڑا دڑ, 50,000 سے اوپر کے بچے شہید ہو گئے, جوان بوڑھے سب رول گئے. اب وہ ان کی لاشیں نہیں مل رہی. ایران کو کوئی تکلیف نہیں, اور نہ ریاست پاکستان کو ہے نہ دوسری اسلامی ممالک کو ہے. یہ اپنے مفادات کی جنگ ہر کوئی لڑ رہا ہوتا ہے. جب اس کے خود کے مفاد کو ٹیس پہنچتا ہے تو پھر ہر بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, ہر ریاست ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور ہاں, میں اس پر ایک خاص قسم کا ولاگ بناؤں گا. جو لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں, جن کو علم نہیں ہے کہ ریاست کے سطح پر کوئی مذہب مانی نہیں رکھتا, میں انتہائی معذرت کے ساتھ ان الفاظ کو کہہ رہا ہوں کہ ریاستوں کی سطح پر مفادات کو دیکھا جاتا ہے. ریاست کا غیرت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, مذہب کے ساتھ, توہین امیز جملوں ادھر ادھر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ریاستیں مفادات دیکھتی ہیں, ان کا امت مسلمہ ایک جان ہے, اس کے ساتھ کسی بھی ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مجھے اجازت دیجیے. وسلام.